नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस का सेशन करेंगे। नसीहा, किसी को खैर खाई करना, किसी के मामले में आप उनके लिए वेल विशिंग करना, उसके लिए नसीहा का वर्ड आता है। तो किस तरह इस्लाम प्रमोट करता है एक दूसरे को वेल विशिंग करना, एक दूसरे के लिए खैर खाई करना, एक दूसरे के लिए अच्छाई करना, ये इस्लाम का शार है, इस्लाम का हिस्सा है। तो इसमें हम कुछ आयतें भी देखेंगे और उसके साथ हदीसें भी देखेंगे। अन्नुस्हो, खैर खाई। तो यहाँ पर आयत है सूरतुल आराफ की आय नंबर 68 है। क़ाल अल्लाह ताला उबल्लिगुकुम रिसालती रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि जो नसीहत की बात हो रही है, इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारी रासी खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेल विशिंग किस तरह की जाती है। तो हाउ वेल विशिंग जो खैर खाई है, ये यहाँ पर वो बारे में बात बयान की जा रही है। तो ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 68 है। तो जितने भी पैगंबर आए थे और जो लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग पैगाम पहुंचाने के लिए उबल्लिगुकुम, बल्लगा युबल्लिगु, तबलीग है पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए ये बात आती है। और कन्वे भी करना और एज वेल एज यहाँ पर पहुंचा देना है। और रिसालती क्या है? रिसालत है रब्बी, मेरे रब की तरफ से। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के तरफ से ये जो पैगाम है वो पहुंचा देना काम है। और उसके बाद क्या बात बयान की जा रही है कि तुम पैगाम पहुंचा दो। व अना लकुम नासिहुन अमीन। और क्या है? नासिहुन है और अमीन है। तो नासी क्या है कि खैर खाई करना। नसू, नसू जो हम यहाँ से वर्ड जो प्योर हनी निकालते हैं ना, उसी के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक जो खैर खाई करते दिल से, उसकी बात हो रही और ट्रस्टवर्दी है। तो जितने प्रॉफिट्स आए, रसूल आए, वो कम्प्लीटली एक दिल से नसीहत करते। फिर वही सूरतुल आराफ की आयत नंबर हम 62 में देखते हैं। यहाँ पर उबल्लिगुकुम रिसालती रब्बी व अनसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। तो यहाँ बताते कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इरशाद करते हैं कि मैं तुमको अपनी जो मैसेज है पहुंचा दिया, जो मेरे रब के तरफ से है, और मैं तुम्हारे लिए एक सिंसियरली एडवाइस कर रहा हूँ और मैं जो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तुम्हें अपने रब का पैगामात पहुंचाता हूँ, तुम्हारी खैर खाई, और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम को मालूम नहीं है। तो जब हम यहाँ पर देखते कि जितने पैगामात है जो पहुँचाए गए हैं, तो ये जितने प्रॉफिट्स थे, उनका काम था कि पैगाम जिस तरह है उसी तरह वो पहुँचा देते थे, उसमें कोई मेक चेंज नहीं करते थे, क्योंकि उन लोग दिल से एक चीज़ जो नसीहत है, यहाँ पर वो बात बयान की जा रही है। नसीहत क्या है? खैर ख्वाही है। और उबल्लिगुकुम का बात आई तो दो जगह भी उबल्लिगुकुम की बात आई कि पैगाम पहुंचाने वाली बात। तो पैगाम पहुंचाने में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से जो बात है। और रिसालत क्या है? जो रिसालत है, रसूल जो लेके आए, वो चीज़ पहुंचा दी और रब की तरफ से। व अनसहु, और नसीहत करना, खैर खाई करना, लकुम तुम्हारे लिए, वालमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और फरमाते हैं लोग जो कि हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तो ये लोग नहीं जानते जिस तरह पैगंबर जानते हैं। तो वो बात यहाँ पर बयान की जा रही है। और फिर इसमें आगे भी हम कुछ हदीसें भी देखेंगे और कुछ आयतें भी देखेंगे। यहाँ पर फिर मेंशन किया जाता है आगे, यहाँ पर आयत भी देखेंगे हम। तो यहाँ रवाहुल मुस्लिम की रिवायत है, तमीम से रिवायत है यहाँ पर
بیان کرتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کیا ہے؟ سنسیئرٹی کا نام ہے۔ تو کس کے لیے ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے لیے، پھر کتاب کے لیے اور پھر رسولوں کے لیے، پھر جو مسلمان کے لیڈرز ہیں ان کے لیے اور پھر کامن لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث میں تو سیدنا تمیم الداری عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ اب یہ جو ہمارے دین میں خیر خواہی ہے نا، یہ ایسی آرڈنری چیز نہیں ہے۔ دین میں خیر خواہی مطلب دل سے ایک دوسرے کو جو ہے نا اچھے چیزوں میں پروموٹ کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارے دین کا شعار ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی غلط بھی کر رہا تو آپ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو کیا کریں گے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے۔ تو کیا ہے خیر خواہی کا نام؟ مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی کتاب کے لیے۔ اس کی کتاب مطلب قرآن کی بات ہو رہی، اور اس کے رسولوں کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ رسولوں کے لیے اور مسلمان کے امام مطلب لیڈرز کی بات ہو رہی، اور ان کے عوام کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی عوام مطلب نارمل جو جنرل سیکٹ ہے ان کے لیے بھی ہے۔ تو دین میں ایک واسٹنس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا دیکھ لو دیٹس اٹ، نہیں۔ آپ دیکھیے حدیث کے ورڈز دیکھیے، قال الدین نصیحت القلنا لمن قال للہ، تو اللہ کے لیے کیا ہے یہ نصیحت؟ پہلے للہ اللہ کے لیے ہے، والکتابہ اور کتاب کے لیے ہے۔ تو ہم قرآن پہ جو اللہ تعالیٰ بھیجے اس پہ ہم پورا بلیو کرتے اور اس کو سیکھنے اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے، ولی رسول ہی اور رسول پہ، والائمتی، ائمہ کیا ہے؟ جو لیڈرز ہے، جو اسلام کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، اور مسلمین عامتہم، عامتی مطلب جو عام لوگ ہیں نا، پبلک ہے، سب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اب یہ ایک جو ہے ایک واسٹنس ہے اس میں۔ تو دین یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے حد تک، تو دین کیا ہے؟ ایک نصیحت پورا مکمل۔ جب ہم دین کو حاصل کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم فیو پیپل اس کو اڈاپٹ کر لیا اور عمل کریں، نو، اٹس فار ایوری ون، للہ ہی رہیں گا، پھر والکتاب ہی، کتاب کے لیے ہے، پھر رسول کے لیے ہے، پھر لیڈرز کے لیے ہے، مسلمین و عامہ اور سب کے لیے ہے جو بھی جنرل پبلک ہے۔ تو کچھ لوگ آج کل جنرلائز کر دیتے اور کرتے کہ دین پڑھنا اور پڑھانا چند لوگوں کا کام ہے، سب کا نہیں، دین سبھی کے لیے، دین و نصیحہ، دین نصیحہ ہے، اور یہ سب کے لیے ہی ویل وشنگ کرنا ہے۔ اور ایکچولی میں دین ویل وشنگ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ ہم چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں اور دوسرے بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جائے۔ تو انسان ایک حریص ہونا چاہیے جنت میں جانے کا اور دوزخ سے بچنے کا، یہ دو چیزیں بھی ابائڈ کرنا چاہیے ہمارے اندر، ایک انگریو کر لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دین صرف مسلمان لیڈروں کے لیے، مطلب وہ مسلمان لیڈر مطلب وہ نہیں، پولیٹیکلی لیڈرز نہیں، جو دین کا علم جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کی بات ہو رہی، اور کامن سیکٹ کی بھی بات ہو رہی، ہم سب کی بات ہو رہی، اس میں پورا ایوری ون کورڈ ہو گئے اس میں۔ جب آپ دین پہ، دین کس کے لیے ہے؟ سنسیئرٹی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، میسنجرز کے لیے ہے، لیڈرز آف اسلام کے لیے ہے، اور کامن پیپل کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے۔ اب نیکسٹ حدیث ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دین کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے۔ ہم یہ بچپن سے کئی بار سن لے یہ حدیث، isn't it؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، بخاری کی روایت ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہے۔
تو یہاں پر حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تو اب جب ہم حدیث کے الفاظ دیکھیں گے تو امیڈیٹ اس کو کانٹیکس میں کیا لیں گے؟ فوراً امیڈیٹ جو خون کے رشتے ہیں، کیا ہم اپنے بھائی بہن کے لیے وہی چاہتے جو ہم اپنے لیے چاہتے؟ کیوں یہ اتنی وعید کیوں ہے، اتنی تاکید کیوں ہے یہ بات میں؟ کیونکہ ہمارا نفس نہ ہمارے اوپر اوور کم کرتا، ہمارا نفس ہمارے اوپر حریص ہے اور چاہتا کہ ایسے چیزوں پہ ہم کو فال کرنے کے لیے چاہتا، جو کہ وہ چاہتا، بتانا چاہتا کہ تم مطلب آپ سمجھو فار ایگزامپل یو ہیو مور منی اور آپ کے اپنے سبلنگس کے پاس نہیں ہے یا اپنے کوئی رشتہ دار کے پاس نہیں ہے، اپنے امیڈیٹ بھائی بہن بھی ہوں گے اور مسلمان ہم سب بھائی بہن ہیں نا ایک دوسرے کے، اس کانٹیکس میں یہ بات ہوگی۔ تو اب شیطان وسپر کیا کرتا کہ اچھا بیکاز یو ہیو مور منی، یو ہیو دا ایبلٹی، تم ارن کرے، تم اپنے اوپر ہی اسپینڈ کرو، کیا ضرورت ہے دوسروں کے لیے بھی کرنا؟ تو آپ کیا کرتے پھر بائیس ہو جاتے، اپنے آپ کو بہت زیادہ پیمپر کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز بھی دے لیتے، کیونکہ یہ وجہ سے یا وہ وجہ سے، یا کبھی کیا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اور دوسروں کے بچوں کو جب دیکھیے اوکیجنلی ہم کوئی چیزیں کرتے اور اوکیجنلی میں بھی ہم ڈفرینس کرتے، جب دیکھیں یہاں پر کیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم دین سے محبت ہے ہی نہیں جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے۔ تو ہم جب بھی کوئی چیز کر رہے ہیں یا چاہے فزیکلی ٹینجیبل کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے وہی معیار سے کریں جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور محبت بھی وہی معیار سے کریں جو اپنے لیے۔ اب کیا ہوتا کہ ہم اپنے بچے یا ہمارے لیے اتنے کنسرن رہتے، یا کچھ طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو، بہت کنسرن ہوتے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پیمپر کرتے اپنے بچوں کو، لیکن جب دوسروں کی بات آتی بہت زیادہ ہارشلی اور روڈلی بیہیو کرتے اور کہتے کہ نہیں ان کی تو عادت تھی، بیمار ہے۔ انٹینجیبل وے میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے اور ٹینجیبل فزیکل وے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے، کوئی بھی چیز ہو، وہ چیز ہم اپنے لیے جو پسند کرتے دوسروں کو ہم نہیں دینا چاہتے۔ اسپیشلی فیمیلز میں یہ عادت بہت رہتی کہ وہ سوچتے کہ نہیں اگر میں یہ پرٹیکولر برانڈ کی لی تو وہ پرٹیکولر برانڈ کی کسی اور رشتہ دار کو نہ دو اور کسی کو نہ دو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایکسکلوسیو رہوں، میں یونیک رہوں۔ اب یہ سبھی میں آ گیا، اب ایسا نہیں ہے کہ صرف فیمیل کی بات ہے، اب تو آدمیوں میں، عورتوں میں یہ بہت نارمل ہو گئی۔ تو یہ حدیث ہے تو چھوٹی، اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ لا یؤمنو، لا مینس نہیں، یؤمنو ایمان نہیں لائے، احدکم تم میں سے، کہ حتیٰ یہاں تک کہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے نفس کے لیے۔ تو ہم بہت زیادہ اس میں ڈفرینس کرتے، چاہے فزیکلی کوئی گفٹ دینا ہو یا بچوں کو محبت کرنا ہو یا کوئی چیز اپنے لیے کچھ اور ڈیسائیڈ کرتے، دوسروں کے لیے کچھ اور ڈیسائیڈ کرتے، اور بعض اوقات تو یہ بات ہوتی کہ کوئی اور بدتمیزی کرتے یا کچھ کرتے، وہ بات بھی اگر ہمارا بچہ بھی کر رہا تو ہم اس کو نہیں ڈانٹتے، سامنے والوں کو ڈانٹتے۔ تو یہ اپنے لیے وہی پسند کرنا جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے، اس میں بہت واسٹ لسٹ ہے۔ جیسا بعض اوقات یہ ہوتا کہ کوئی چیز ہم ایسی دیتے سامنے والے کو جس سے اس کو خوشی نہیں ہوتی اور اس کو ہرٹ ہوتا، اسپیشلی جب سمجھیے کہ کسی کے فیملی میں ان کا فائنینشلی ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، چاہے ہمارے اپنے سبلنگس میں سے ہو، تو ان کو ایسا ہرٹفل بیہیو کرتے کہ ان کے ساتھ بہت مین بیہیو کرتے اور ان کا ٹیک کیئر نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کا کرتے، اور زیادہ تر کیا ہوتا کہ جو لوگ اپنے روٹ سے دور ہو گئے، اپنے فیملی سے دور ہو گئے، چاہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہو یا ڈفرینٹ کنٹری میں ہو، تو ان کو اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں رہ سکتی ان کی، کیوں؟ کیونکہ دور رہنے سے بہت سارے چیزیں لوگ چھپاتے بھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہماری امیڈیٹ فیملی کو ہماری بہت زیادہ ضرورت رہتی، فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی، اسپریچولی بھی، ایموشنلی بھی، لیکن ہم وہی چیز کیا ہے دوسروں کو بانٹتے رہتے اور اپنے خود کے لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم ہمیشہ یہ بات چیک کرنا ہے کیا میں اپنے لیے جو کر رہا ہوں وہ اپنے بھائی بہن کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی بہن کے لیے مطلب اپنے ہسبینڈ کے بھائی بہن کے لیے مین ہو جائے یا اپنے ان لاس کے لیے، نہیں۔ جب انسان سوچتا کہ جو اپنے لیے چاہ رہا تو اپنے
اطراف والوں کے لیے بھی وہی، بھائی بہن کے لیے تو وہی کرے، یہ اللہ کا ڈر رکھے، کبھی بھی مین مت بیہیو کرے، اور ایسا بی لٹل بھی بعض اوقات نا ہم منہ سے نہیں بولتے لیکن بیہیویئر سے کرتے، ایسا کوئی گفٹ دے دیتے یا نہیں تو ایسا کوئی عمل کر دیتے، گفٹ لینے دینے کی بھی بات چھوڑ دیجیے، اگر کوئی ایسا عمل کر دیتے کہ جہاں رسپیکٹ دینا ہے وہاں نہیں دیتے، تو کیا ہم اپنے لیے بھی ایسے ہی چاہتے کہ جہاں آپ کو رسپیکٹ ملنا ہے وہاں نہ ملے اور کسی کو بی لٹل کر دے اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ نہیں نا، تو ہم ایسا سوچنا چاہیے جو ہمارے نفس کے لیے ہم چاہتے دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ اس میں لمبی لسٹ ہے لیکن میں کچھ لمیٹڈ ہی چیزیں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ اب نیکسٹ حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پلیج کرے اللہ تعالیٰ کو اور بولے کہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز قائم کرنے کی بات اور زکوٰۃ دینے کی اور سنسیئرٹی، سو مسلمانوں کے لیے سنسیئرٹی، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بائی لینا مطلب جو ایک پلیج لینے کے لیے بولتے بائی اتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اقام الصلاۃ، کیا ہے؟ نماز قائم کرو، قامہ یقوم، نماز قائم کرنا مطلب ٹائم پہ نماز پڑھنا، ڈیلے نہیں کرنا، صحیح سے وضو کرنا اور اس کے ارکان صحیح سے ادا کرنا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نماز ہم پڑھنے کے لیے پڑھ رہے لیکن ہمارا مائنڈ کہیں اور دماغ لگے ہوا رہتا، کہیں اور دنیا میں رہتے ہیں، تو ایسی نماز ناقص ہے، پھینک دی جائیں گی۔ کبھی بھی یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہلاکت ہے جو نماز نہیں پڑھے، نہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو نماز کو پروٹیکٹ کر کے نہ رکھے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو نماز ڈیلے کر کے پڑھ رہے ہیں یا نماز کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم نماز کو کیسا خشوع لانا ہے، خشوع سے پڑھنا ہے۔ اب خشوع لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رونا شروع کر دیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے نماز کا پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں اور پھر اینڈ ریزلٹ میں کیا ہوتا کہ اپنے خود کی فیملی میں نماز کی پابندی نہیں رہتی۔ تو ہم جب ابھی دیکھیں کہ ہم اپنے لیے بھی وہی دوسروں کے لیے لیکن یہاں پر امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو نماز میں کیا ہے کہ جب 7 ایئر اولڈ ہو گئے تو آپ کو بولنا ہے بچے کو، اور 10 ایئر کے بعد تو آپ کو غصہ بھی کرنا ہے، تھوڑا سختی بھی کرنا ہے، نماز کیسا بھی ہے۔ تو الصلاۃ اعلیٰ اقام الصلاۃ، تو یہاں پر فرسٹ چیز کیا بتائے کہ پلیج کرے، اس کے بعد بولے کہ نماز قائم کرو، تو نماز صحیح ٹائم پہ، صحیح ارکان سے، ایسا نہیں جلدی جلدی سجدہ کر رہے ہیں جلدی سے، بھائی چھوٹے سورے پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، رکوع صحیح سے کرو، سجود صحیح سے کرو، اور 5 نمازیں پابندی سے پڑھو۔ بہت سارے بولتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور اصل جو 5 نمازیں ہیں اسی میں آپ کمی کر دیتے۔ تہجد تو والنٹیرلی پریئر ہے نا، تو آپ اگر 5 ٹائم اگر کمپلسری پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ تہجد بھی پڑھیے، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور نماز پابندی سے پڑھنے میں وضو کا اہتمام رکھنا چاہیے، غسل، بعض اوقات اتنی ہمارے پاس سے اسمیل آتی، 1 سے 2 مرتبہ نہانا چاہیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 3 ٹائمز بھی آپ کو نہانا پڑتا ہے، کبھی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کا ریزن ہے، سو دیر از نتھنگ رانگ، اب پاکی صفائی نصف ایمان ہے۔ اور وضو کا مسئلہ، بہت سارے لوگوں کو وضو کا مسئلہ ہوتا ہے تو بار بار وضو کریے، دیر از نو پرابلم۔ اور نیل پالش لگانا یہ ایک بڑا فتنہ ہے، کوئی ایسی نیل پالش نہیں ہے جو سو کالڈ حلال، تو ایسی بات نہیں ہے، صرف 1 کوٹ کرے تو پھر بھی پانی اس میں جاتا، اس کے بعد تو نہیں جاتا، تو وائی یو وانٹ ٹو فال ان دیٹ پٹ جو کہ گرے ایریا ہے۔ آپ مت لگائیے نیل پالش، آپ جب پیریڈ میں ہے جب لگا لیجیے، تو نماز کی پابندی خشوع و خضوع سے صحیح ٹائم پہ اور سنت کے طریقے سے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ میں بھی بہت سارے لوگ بہانے بناتے بولتے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو جو آپ کے پاس زکوٰۃ کا ہے اسی میں سے سیل کر کے آپ زکوٰۃ دیجیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے حالات نہیں ہیں، اتنا کنڈیشن نہیں ہے، تو وہی جو بھی آپ کا گولڈ ہے یا منی ہے اس میں سے ہی دیجیے۔ اور بینک میں بھی آپ کے پاس منی سیٹ کر رہا مور دین اے ایئر تو اس میں بھی دینا ہے آپ کو زکوٰۃ۔ تو اور پھر وَنُصُحِ لِكُلِّ مسلم، اور پھر کیا کرنا ہے، سب مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنا ہے۔ واٹ از نصیحت؟ خیر خواہی کرنا ہے۔ اچھا، خیر خواہی میں ایک بات اچھا نوٹ کریے کہ خیر خواہی یہ نہیں ہے 4 لوگوں کے سامنے سنانا،
खैर खाही 1 to 1 साइलेंटली एक दूसरे को मोहब्बत प्यार से सिखाना है। और समटाइम्स क्या होता है अपने वालदेन को सिखाना पड़ता है या इन लॉज को सिखाना पड़ता है, तो 4 लोगों के सामने ऐसी बात नहीं कर सकते आप। और बाज़ बहुत थर्ड पर्सन पे वो करके या अपने आप पे डाल के बात करना पड़ता है। इवन स्पाउस से भी आप डिसरिस्पेक्ट होके नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत नॉलेज भी है तो भी आप स्पाउस से बहुत मोहब्बत प्यार से अगर कोई गलती भी कर रहे हैं तो आप बताना चाहिए कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा ऐसा फौरन से उनके ऊपर बदतमीजी से नहीं पेश आना चाहिए। वो गलती कर रहे हैं तो कहना कि मैंने तो ऐसा सुना, ऐसी हदीस है, शायद आप देख लीजिए। तब वो गौर करेंगे। अगर ये बदतमीजी से कहेंगे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, आप तो जानते ही नहीं, तो फिर ये बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये नसीहा नहीं है, ये खैर खाही नहीं है। वाह वल नुस्हिल लिकुल्ली मुस्लिम, पहले हम घर वालों को नसीहत करेंगे फिर लिकुल्ली मुस्लिम सारे मुसलमानों को। और लोग क्या करते हैं बहुत सारे मैं देखी, जैसा बहुत क्लोजली मैं नॉलेजेबल पीपल के साथ काम करी, लाइक बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज की बात है मेरी, बहुत ही आई थिंक अर्ली 20s की बात है। तो मैं देखी कि कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल थे, व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग बहुत बिलिटल करके बात करते थे। तो स्टिल आई रिमेंबर दोज थिंग्स। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि हम ऐसा कैसा कर सकते, क्योंकि इतना हम जब दीन जान रहे हैं तो उनको बिलिटिल करने की क्या ज़रूरत है। और बाज़ वक़्त तो इवन जैसा कि मीटिंग्स भी होते थे, मीटिंग्स में भी इनडायरेक्टली लोगों को टारगेट किया जाता था कि जो कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। लेकिन अब वही रहता है इंसान के बहुत ज़्यादा यंग है, इफ़ यू से समथिंग लोग सुनते भी नहीं आपकी बात। तो वो मुझे बातें लेकिन याद रह गई। नसीहत ये नहीं है कि आप स्टार के सामने उसको बदतमीजी करें एंड एवरीबडी नोज कि वो किसके बारे में बात हो रही, और पीछे फिर उसके बारे में गॉसिप होता है। और मैं बात कर रही हूँ इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में और नॉलेजेबल पीपल के बारे में। और नॉलेजेबल लोग ये भी करते पास कि किसी के बारे में कुछ चल रहा वो पूरे बयान में बयान कर देते, बस नाम नहीं लेते। लेकिन दिस इज़ नॉट नाइस, ये नसीहत नहीं है। अगर किसी के साथ नसीहत करना है तो 1 to 1 साइलेंटली खामोशी से अच्छे अल्फाज और मुहज़्ज़ब टाइम, टाइम का चुनाव भी होना चाहिए कि सही वक्त होना चाहिए, अच्छे अल्फाज होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। और आपका जो टोन है ना वो बहुत प्लीजिंग होना चाहिए, ऐसा बदतमीज से हार्श से नहीं हो सकता ऐसा। तो बाज़ वक़्त क्या होता अल्फाज कम चुनना पड़ता, और बाज़ वक़्त किसी की बात पहले सुनना पड़ता नसीहत करने से पहले, कि अगर ही या शी या एल्डर हो या यंगर हो डज़न्ट मैटर। देखिए किसी को अगर नसीहत करना है डज़न्ट मीन कि आप बुढ़े हैं तो ही कर सकते हैं, इट डज़न्ट मीन दैट। कुछ फैमिलीज़ में ये भी चीज़ है कि अगर आप छोटे हैं तो उन लोग समझते हैं कि छोटे बड़ों को एडवाइस नहीं कर सकते। आई नो कि बड़ों के पास बहुत ज़्यादा दे हैव एक्सपीरियंस, छोटों के पास दे डोंट हैव एक्सपीरियंस। इट डजंट मीन के एक्सपीरियंस के वजह से, देखिए सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम की बात लीजिए। मैनी टाइम्स ऐसा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम को जो भी बात थी वो बताए एंड ही लिसन। तो हम अगर अपने बड़ों को बता रहे हैं तो लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में नसीहा करना है अच्छे से, और हम सारे मुसलमानों की खैर खाई करना है राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अच्छे एटीट्यूड में अच्छे तरीके से 1 to 1। बच्चों को भी हम क्या करते सबके सामने रेप्रिमेंड करते, और दूसरी चीज़ क्या करते मालूम कंपैरिजन। सेम चीज़ हम क्या करते एज वी आर ग्रोइंग अप, ये भाई बहनों में भी वही करते ओ ओ वो भाई अच्छा है तुमसे, ये भाई अच्छा नहीं है, यानी तो उनको ही कंपेयर कर देते किसी और से, वो इंसान इतना अच्छा है तुम तो अच्छे नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग। उससे भी हर्टफुल टॉक हो जाता और ये नसीहा नहीं होती। नसीहा 1 to 1 होगी नसीहा, और सबके सामने नहीं होंगी, रेप्रिमेंड नहीं करेंगे, गुस्से से नहीं करेंगे, अच्छे प्यार से कहेंगे, राइट टाइम राइट प्लेस में आप चुनाव करके पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। लेकिन ज़रूर करना है क्योंकि ये दीन का हिस्सा, ये हदीस में है, ये रवाहु बुखारी की हदीस है। बोल रहे हैं कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, व नुस्हे लिकुल्ली मुस्लिम, और सब मुसलमानों के साथ नसीहत करो। तो ये ज़रूर करना है। और फिर आगे हम हदीसें देखते हैं, और ये भी रवाहु मुस्लिम की रिवायत है। इसमें बयान करते अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। एक शख्स आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कहने लगे मेरा जो राइडिंग एनिमल है वो मर गया, सो आप दूसरा एनिमल दीजिए मुझे राइड करने के लिए।
تو وہ فرماتے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے رائڈنگ اینیمل. تو میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو کوئی انسان اچھی چیز کے لیے گائیڈ کرے گا تو اس کو ایکول ریوارڈ ملے گا جو بھی انسان وہ اچھا کرے گا. تو یہاں پر سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں. تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے ایسا شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے رہنمائی کرنے والا کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے. دس از دا کی تھنگ. دیکھیے نیکی کی رہنمائی، نیکی کی گائیڈنس دینا. اگر نیکی کی رہنمائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے. اگر آپ نیکی کی رہنمائی کر رہے ہیں تو نیکی کے آپ گائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے برابر اجر ملے گا. تو یہاں پر دیکھیے حدیث کے الفاظ بھی ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجری فعلیہ. تو مثل اس کے برابر اجر ملے گا. کوئی خیر خواہی کریں گے، نیکی کریں گے تو ایک اچھی بات بھی ہے. بعض وقت کیا تھا کوئی انسان کو کوئی بات نہیں معلوم رہتی، اگر آپ اچھا مشورہ دے رہے ہیں، اگر کہیں سیل چل رہا اور آپ چاہتے کہ اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا لے وہ بھی بتا سکتے. یا کبھی یہ ہوتا کہ آپ کوئی حفظ کلاس جوائن کرے یا کوئی آپ اچھی نیکی کی چیز آپ سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی وہ خیر خواہی کر دیجیے، وہ دوسروں کو بھی بتا دیجیے تو وہ بھی سیکھ لیں گے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں. بعض وقت کچھ ریسیپیز بھی رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں رہتے، آپ دوسروں کو بھی اگر وہ سکھا دیں گے تو وہ بھی ایک نیکی ہے. اور پھر یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کو ہیلپ کریں گے اس کے ایبسنس میں اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے ہیلپ کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر اخاہ بتا رہے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، مطلب ہی از ناٹ دیر، ہی از ایبسنٹ، اس کے پیٹھ پیچھے کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں. لیکن دیٹ پرسن از ناٹ ہیئر، یا تو وہ فوت ہو گیا یا نہیں تو سمجھو کہ ہے لیکن سمجھو کہ کہیں اور ہے، کوئی اور جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ایبسنس میں بھی آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے گھر والوں کو ہیلپ کریں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آخرت میں بھی. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کبھی ہم بیک ہوم جاتے ہیں اور یہاں پر بھی بعض وقت کیا ہوتا ہے کسی کی فیملی آؤٹ آف ٹاؤن ہے یا اکیلے ہے تو اگر ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آسانی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا اللہ ول میک آسانی ان دس دنیا اینڈ آخرہ. تو اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی کرنے والا ہے. تو ہم ہمیشہ حریص ہونا چاہیے نیکی کرنے والے. دیکھیے نیکی کے بھی موقع ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا، اس کے بعد وہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتے، وہ پھر آتے بھی نہیں آپ کے پاس نیکی کے موقع. انٹل انلیس ایکسیپشن ہے، اگر آپ کی فیملی کا جو ویلیوبل ٹائم ہے آپ وہ چھوڑ کے کسی اور کو دے رہے ہیں وہ ویسا نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے آپ اپنے گھر کو دیا لگائیں گے پھر بعد میں اپنے گھر کو روشنی نہیں کر کے آپ دوسری جگہ روشنی نہیں کر سکتے. تو دیٹ از امپورٹینٹ. ویسا تو آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو آج جو ہم حدیثیں دیکھیں نصیحت کے بارے میں تھا، خیر خواہی کے بارے میں تھا، تو ہم ایک دوسرے کے لیے امر بالمعروف نہیں انل المنکر. سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو تواصوا وصیحت کرنا ہے حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو وصیحت اور نصیحت جو کرتے نا اس میں صبر بہت ضروری ہے. یہ سمجھیں کہ دھڑال سے کچھ بھی جو بھی منہ میں آیا بول دیں گے، جیسا چاہے بول دیں گے، ایسا ویل وشنگ نہیں ہوتی. ویل وشنگ وہ ہے جو آپ دل سے کسی کا بھلائی چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر سمجھیے کس کے اندر کوئی ایک پرابلم ہے، کوئی بیڈ ہیبٹ ہے وہ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے نیک دعا کریے پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے. بعض وقت تو ایسا ہوتا
कि आप दुआ करके आराम से सुकून से बात करते और बात बन जाती, सामने वाला सुन भी लेता और उसके अंदर नरमी भी पैदा हो जाती और हो सकता है वो बैड हैबिट भी चले जाती। तो अच्छे बात करने से हम क्या करते हैं, जिससे बात करना है उससे बात नहीं करके सारी दुनिया से बात करते हैं, तो वो फिर वेल विशिंग नहीं है, वो और ज़्यादा मामला ख़राब करने वाली बात है। अगर बात करे बात से भी नहीं हो रही वेल विशिंग, खैर खाई नहीं हो रही, तो फिर क्या करना, बहुत कसरत से दुआ करना, उनके नाम से चैरिटी देना और उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला इनके दिल में नरमी मोहब्बत डाले ताकि इनको बात समझ में आए। और बाज़ वक़्त क्या होता है, इमीडिएटली हमारी बात समझ में नहीं आती, जिसकी बात समझ में आती आप उनको अप्रोच करके उनके थ्रू करा सकते। तो ये खैर खाही में पहले हम अपनी खैर खाही करेंगे और फिर अपनी फैमिली की करेंगे। फैमिली में सब आ जाएंगे जो ब्लड रिलेशन है। एंड ऑल्सो नेवर फॉरगेट, बहुत सारे औरतें दीन का काम कर रहे हैं लेकिन सॉरी टू से अपने इन लॉज और अपनी फैमिली वो नहीं समझते, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा, इन लॉज है हमारे ससुराल वाले, वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा। डोंट बी सो मीन कि नहीं बस मेरे भाई बहन ने, उनके भाई बहन भी उतनी लिबर्टी दीजिए, उनको भी उतनी सांस लेने की मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर ओवरवेल्म करना है हस्बैंड के ऊपर। सो सभी के लिए खैर ख्वाही करना है, अच्छे से करना है, पेरेंट्स के लिए है, सिबलिंग्स है, अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, सबके लिए करना है। इट कैन बी इन एनी कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि कैसा बात करना है, कब बात करना है, और बाज़ वक़्त मेरा बात करना मुनासिब है या किसी और का बात करना। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। यहाँ एंड करते हैं हमारी क्लास। ज़रूर आप चैनल को ज्वाइन करिए, कुरान फॉर ऑल बयान सब्सक्राइब करिए और आगे लोगों को भी फॉरवर्ड करिए। ये सवाब जारिया है जो आज हम हदीस सीखे थे कि अगर आप कोई भी खैर खाई की बात बताएंगे उतना ही आपको अजरन, उतना ही अजर मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।